بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جی ستر کا چھپا ہونا لازم ہے. جی اگر میت جو ہے ایک جگہ میں گیا وہاں پہ وہ میت کو نہلا رہے تھے, میں نے وہاں پہ بڑی زور سے چیخا, میں نے کہا آپ جس طریقے سے نہلا رہے ہیں بالکل غلط ہے, کیونکہ اس کی آپ کے میت کی بے حرمتی ہو رہی ہے. اس سلسلے میں ہمارے جی آپ کیا فرمائیں؟ دیکھیے میں عرض کرتا ہوں, ہمارے یہاں سب سے پہلے تو یہ تحقیق کی جائے کہ ستر عورت کیا ہے. عورت یہاں بمانے چھپانا ہے, ٹھیک ہے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مذہب اور فتویٰ یہ ہے, یہ ناف جس کو عربی میں سرہ کہتے ہیں, ناف کے نیچے سے یہ گھٹنے کی جو سفیدی ہے یہ ستر عورت ہے. اس کا چھپنا عام حالات میں بھی فرض ہے, گھر میں بھی اگر آپ بیٹھے ہیں تو فرض ہے, کہیں محفل میں ادھر ادھر کہیں بھی بیٹھے ہیں تو فرض ہے. ہمارے یہاں آپ نے دیکھا آج کل یہ کہ لوگ عموماً گھر سے باہر نکل کے چبوترے پہ بیٹھتے ہیں, جس کو میں چونکہ میمنوں میں رہتا ہوں نا اس لیے کچھ میمنی زبان استعمال کروں, معاذ اس کو اوٹلا کانفرنس کہتے ہیں. اوٹلے پہ بیٹھتے ہیں تو چڈیاں پہن کر کے بیٹھتے ہیں کہ پوری رانیں نظر آ رہی ہیں, گھٹنے نظر, یہ تو حرام, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب جب یہ بتایا میں نے کہ یہ جو آپ کا ناف ہے جس کو ہم ناف بھی کہتے ہیں, اس کو ٹنڈی بھی کہتے ہیں, اور بڑی قدیم اردو میں اس کو بومی بھی کہتے تھے 300 سال پرانی اردو میں, تو یہ اس کا استثناء ہے. اچھا, امام اعظم ابو حنیفہ نے اس حدیث سے اس کو استدلال کیا کہ جب وہ حضرت امام حسن یا امام حسین رضی اللہ عنہما کو دیکھتے, وہ اس وقت جوان ہو گئے تھے, تو اس کے بعد بڑے قرینے سلیقے سے ان کے شکم سے قمیض اٹھاتے اور ان کی ناف کو چومتے, بوسا دیتے. وہ فرماتی کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا جب تم چھوٹے تھے حضور کی بارگاہ میں جب آتے تو حضور آپ سے یہ کرتا اٹھا کر کے ناف کو بوسا دیتے تھے, تو میں بھی آپ کو ناف کو بوسا دیتا ہوں. تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر ناف ستر عورت ہوتا تو نہ امام حسن اس کو مکشوف کرتے, نہ اٹھاتے, اور نہ ستر عورت کو ابو ہریرہ بوسا دیتے. یہ دلیل ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کی حدیث ہے. اچھا, اب جب میت کو غسل دیا جائے تو عموماً یہی ہوتا ہے, جو نہلانے والے ہیں ان کو یہ سارے مسائل معلوم ہوتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ نہلاتے وقت ناف سے لے کر گھٹنے تک کپڑے سے ڈھک دیتے میت کو, اور اس کے بعد میں کپڑے کے دستانے بنائے جاتے ہیں. دستانے بنانے کے بعد میں اس کی شرمگاہ پر بھی پانی ڈالا جاتا ہے, اس کو دھویا جاتا ہے, اور اس کو دھونے کے بعد میں پورا غسل اس طریقے سے دیا جاتا ہے کہ کوئی جگہ خالی نہ رہے. اس میں کان اور ناک جو ہے اس کا استثناء ہے. کانوں میں روئی لگا دی جائے, زندہ آدمی کے لیے تو ضروری ہے کہ اندر تک پانی جائے. ناک کے جو نرم حصہ ہے یہ نتنوں کا, یہاں تک پانی جائے. ہم لوگ جب وضو یا غسل کرتے ہیں تو خالی ناک کو پانی میں ڈبو دیتے ہیں, یہ نہیں, بلکہ فرمایا گیا کہ جب غسل خاص کری کے جب کریں تو ذرا سا سانس کو اوپر کھینچ کر کے یہاں تک پانی کو پہنچائے کہ اندر تک پانی جائے غسل کرنے کے بارے میں. اور اگر پانی وہاں نہیں پہنچا, خالی ہم نے ناک ڈبو لی تو پانی اندر تک نہیں گیا تو غسل نہیں ہوا. یہ تو زندوں کے لیے. اور میت میں ناک میں روئی رکھ دی جائے, اس کی وجہ یہ ہے کہ غسل کے بعد میں کبھی کبھی پانی اگر اندر چلا جائے تو پھر وہ واپس نکلتا, اس سے کفن جو ہے وہ متاثر ہوتا. تو جیسے زندوں کو نہلاتے ہیں پھر اس طریقے سے مردوں کو نہلا دیا جائے. عموماً یہ تو آج کل غسل دینے والے حضرات جو ہیں تقریباً محلے میں موجود ہیں, اور ٹیلی فون کر کے ہی بلایا جا سکتے. جو ویلفیئر کا کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس غسل دینے والی عورت, مرد, اس کا تختہ, کفن, یہ سارا
एहतमाम इंसराम होता। वरना अगर हम ये देखें कि किसी का इंतकाल हो जाए, अब मोहल्ले मोहल्ला लोग घूम रहे हैं भी मैयत को गुस्ल देना। अरे भाई ये कौन सा तुमने कंप्यूटर सही करने का मसला बनाया, जैसे जिंदा नहाते हैं वैसे मैयत को नहला दो, ठीक है ना। लेकिन एक बात आप देखेंगे कि बहुत डरते हैं लोग, अच्छा वो रोएंगे, वो होगा, सब होगा, मैयत के पास नहीं जाएंगे, क्या ऐसा ना हो कि पकड़ ले साथ ले जाए अपन, हाँ बिल्कुल करीब नहीं जाएंगे, वो रोएंगे धोएंगे। कोई गुस्ल देने के लिए घर वाला तो तैयार ही नहीं होगा कि उसको गुस्ल दिया जाए, हालांकि उसको गुस्ल देना चाहिए। और ये अगर गुस्ल देने वाले लोग ना मिलें तो फिर क्या होगा, फिर तो इकबाल का वो शेर याद आता, आएंगे गस्साल चीन से कफन जापान से। जब नहीं होगा तो गुस्ल देने वाले को चीन से बुलाएंगे, कफन देने वाले को जापान से। जैसे जिंदा ना आता वैसे नहला दे। तो उस वक्त भी सतरे औरत के कवायद को मलूज रखना ये बेहद जरूरी कि मैयत को कपड़े से सतरे औरत उसका ढक दिया जाए और ऊपर से पानी डालें, और जो गुस्ल देने वाला है वो सही तरीके से मैयत को गुस्ल दे कि हर जगह उसके पानी पहुंच जाए। और ये एहतियात इसलिए बरती गई कि एक अगर अभी भी आदमी अगर गुस्ल करके इंतकाल हुआ तब भी उसको गुस्ल दिया जाएगा, ये नहीं कि चूंकि उसके गुस्ल करने के बाद इंतकाल हुआ। और ये खुदा ना खास्ता कि कोई आदमी को गुस्ल जनाबत लाजिम था और उसका इंतकाल हो गया, इस गुस्ल से उसका वो गुस्ल भी उतर जाएगा। अगर गुस्ल जनाबत उस पर वाजिब होगा तो वो उसका गुस्ल जो है वो उससे उतर जाएगा। और हमारे इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु का मजहब ये है कि जिसको हम शहीद कहते हैं, ये एक बहुत बड़ी तफसील है कि असल शहीद कौन है, क्या है, वगैरह वगैरह, उसको गुस्ल नहीं दिया जाए, उसको उसी खून के कपड़ों में दफन किया जाएगा कि कल वो उसी खून आलूद कपड़ों में अल्लाह ताला के दरबार में खड़ा, उसको गुस्ल नहीं दिया जाएगा। हाँ, इस पर इमाम आजम अबू हनीफा का मजहब यह है कि किसी के मुतालिक ये मुतक्कक हो जाए ये बात, मिसाल के तौर पर उस पर गुस्ल जनाबत वाजिब था किसी शहीद पर और वो शहीद हो गया, गुस्ल करने का मौका नहीं मिला, तो हमारे इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु का इसमें मजहब और फतवा ये कि ऐसे शहीद को गुस्ल दिया जाएगा कि जो नापाकी की हालत में जाँ बहक हुआ हो तो उसको गुस्ल दिया जाएगा। आम जो शहीद हैं वाकई वो शरई शहीद है, उसको गुस्ल नहीं दिया जाएगा, उसी खून आलूद कपड़ों में उसको कफन जो दे करके दफन किया जाएगा। ये तफसील मैंने बता दी ताकि इस मामले में कोई और सवाल पैदा ना हो, उसकी वजाहत हो जाए।